پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. یہ سارے واقعے فائدہ کے لیے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ حضرت سلیمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ تخت بلقیس آ جائے. آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعات، آپ کو یاد ہے، میں تو صرف قرآنی اشارہ کروں گا. تو حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے سامنے لائے؟ ایک جن تھا، بھوت، یعنی بہت بڑا جن. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنے دفتر میں یا اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، اتنی دیر میں لے آؤں گا. اب ظاہر ہے وہ بادشاہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو نہیں دیتا تھا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھتا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ میں اتنی دیر میں لانے کے لیے تیار ہوں. لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا معمولی سا تھوڑا سا علم تھا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، میں تخت بلقیس آپ کے سامنے پیش کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ جھمکے. تو دیکھا تو تخت بلقیس وہاں موجود تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے واقعہ سورہ نمل 19ویں پارہ میں یہ ذکر کر کے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جن میں کتاب کا علم ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم تھا. آگے اس کا تذکرہ بھی ہے. حضرت سلیمان نے باقاعدہ بسم اللہ لکھ کر بھیجی ہے وہاں. تو گویا کہ اس نے پلک جھپکنے میں یہ کم کر دیا. تو یہ در حقیقت بتانا تھا کہ جن کو میں نبوت دیتا ہوں، جن کو میں عہدہ دیتا ہوں، ان کے وزراء اتنی اہمیت کے مالک ہوتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت بلقیس کو اتنے دور سے پیش کر دیتے ہیں بیت المقدس میں ان کے ہاں. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 96ویں سورت سورہ رعد میں کیا ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں. ٹھیک ہے، کہتے رہیں، نہیں مانتے نہ مانیں. اگر آپ کو رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ مانیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، میری رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس الکتاب پوری کی پوری کتاب کا علم ہے. تو گویا ہمیں بتایا گیا کہ اس کے پاس کتاب کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم تھا. سینکڑوں میلوں سے یا کلومیٹروں سے وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں، لیکن رسول اللہ کا جو نائب ہوگا اس کا علم اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ پورے کے پورے قرآن مجید کا عالم ہوگا.